बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी और एम मलिक एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन कैंसर के। बहुत सी बेताबियाँ और बहुत सा इंतज़ार मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज की जो प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है। कोशिश कीजिएगा, जिस बात की समझ ना आए आप वीडियो दोबारा रिपीट कर करके उसको सुन सकते हैं। और जो कोई भी आपका दोस्त कैंसर से ताल्लुक़ रखता है, ज़ोडिक साइन से, उसको आप ये वीडियो बतौर तोहफ़ा भेज सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, आपका जो उनसर है वो अभी है, आपकी जो हाकिम सियारा है वो मून है, और आपका जो मुबारक दिन है वो जुमतुल मुबारक है। आपका जो मुबारक दिन है वो सोमवार है, यानी पीर, इसे हम दोशंबा भी कहते हैं। और आपका जो अस्माए आज़म है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसको आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ें। 21 दिन तक के लिए इसकी पढ़ाई करें। अब चूँकि ये पढ़ाई और ये तावीज़ आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, इसकी पढ़ाई और इसका तावीज़ आप बिल्कुल ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्रेडिक्शन में होने वाली गुफ्तगू में आपको इस बात का इदराक भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि ये किस कदर ज़रूरी है। नाज़रीन ग्रामी कदर, आपकी जो माहियत है वो मुनकलिब है। आप बड़े ही हमदर्द और ज़िंदा ज़मीर इंसान हैं और यारों के यार हैं, साथ निभाने वालों में से हैं। आपकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मैं ज़ोडिक साइन कैंसर वालों को बड़ी बारीकी से जानता हूँ। इनके तमाम नशेब व फ़राज़ और फ़ितरती लाहे अमल को मैंने स्टडी किया हुआ है। नाज़रीन ग्रामी कदर, प्रेडिक्शन के हाल अहवाल बयान करने के साथ साथ मैं शुरू में आपको ये बताता चलूँ, ये मेरी वीडियो आपने गौर से सुननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है अगस्त का, अगस्त की हम प्रेडिक्शन के लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस वक्त सितारे क्या कह रहे हैं, इजमाए सियारगान कहाँ हैं और उनका क्या इशारात हैं, उनके क्या रमूज़ हैं। बाकी इल्मुल गैब, आलिमुल गैबी व शहादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो बेहतर जानता है कि इंसान के मामलात क्या हैं और उसको कैसे लेके चलना है। क्योंकि हम इस कुर्रे अर्द में रहते हैं और यहाँ पे बमाए इल्हाम और बमाए इन तमाम चीज़ों के ये अल्लाह ताला के इशारात में से इशारे हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस वक्त सितारों की जो हालत है वो कुछ यूँ है कि ज़ोडिक साइन कैंसर की जो इस वक्त सेकंड हाउस में जुपिटर हालत औज में बैठा हुआ है, और इनके अपने हाउस में इस वक्त मरीख जो है वो बरा जमान है। और उसके साथ साथ आपके ज़ाइचे के थर्ड हाउस में जो अतारद है वो मूव करेगा। अभी फ़िलहाल ज़ोडिक साइन सेकंड हाउस में मरकरी जो है वो बरा जमान है। और इसी तरह आपके फोर्थ हाउस में मिज़ान में यानी कि ज़ोहरा भी आन पहुँचा है, जो कि 7 अगस्त में जाके पहुँचेगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये तो सितारों की हाउसेस में पोजीशन है। 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर का दौरानिया ये हालत रुज्जत बता रहा है। ज़ोडिक साइन सैटर्न की हालत रुज्जत बता रहा है। इसी तरह नेपच्यून 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक हालत रुज्जत में है। इसी तरह यूरेनस भी 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक हालत रुज्जत में है। और इसके साथ साथ ये जो मंथ है इसमें 12 अगस्त को सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है और 28 को चांद ग्रहण लगने जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए पहले बता दी हैं
کہ کافی لوگ ان چیزوں سے وابستگی رکھتے ہیں. ہم تو بھائی اپنا سبق سنانے آئے ہیں. اب ان کے اجماع سیارگان کی جو پوزیشن ہے اس کے اشارات کے ہیں یہ تمام چیزیں جو میں نے ذکر کی آپ سے. دیکھیں زوڈک سائن کینسرز والوں، یہ بات سچی ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے آپ پہ ویری ڈیفیکلٹ، اور خبر غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فائنینس بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرہن لگنے جا رہا ہے 12 کو، یہ گرہن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں لگنے جا رہا ہے. اس کے سیکنڈ ہاؤس میں لگنے کی وجہ سے آپ کو روزی روٹی کی متاثرہ کن حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچ سکتی ہے. جن پہ آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو دغا دیں گے، تو آپ کو اس چیز کا قطعی طور پہ اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ مجھے کب دھوکہ ملا، کب میری ذات سے فائدہ اٹھایا گیا. ناظرین، زوڈک سائن کینسرز والوں کے لیے جو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وداؤٹ ویریفیکیشن اعتماد لے کے چلتے ہیں، جو ان کے لیے ایز اے ڈینجرس لائف کے طور پہ ثابت ہو سکتا ہے. روزگار کے حوالے سے بات کی جائے، فی الحال ابھی آپ نے 11 ستمبر تک خاص کر بغیر کسی اپنی اچھی کنسلٹیٹ کے یا ذائچہ بنوائے بغیر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا. 11 ستمبر تک آپ نے اپنے آپ میں عاجزی پیدا کر لینی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور ہر چیز کو درگزری سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ فراستی ہوتی ہے جو ان مشکلات سے نکالتی ہے. کہتے ہیں یار تو سمجھدار بڑا سیں، پر جڑے تیرے تے مشکل آئی ہے نا وہ تیری جان لیوا سی، کہ تیری سمجھداری تینوں بچا گئی. بات سمجھداری کی بھی نہیں ہوتی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے راز کی بات نہیں شیئر کرنی. اور ہاں، آپ جس پہ اعتماد کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ٹھیس پہنچانے والا ہے. عنقریب آپ کے اعتماد کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچے گی، اس کے بعد آپ کی لائف بہت بری طرح جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو ہیلتھ میں آپ کا جو وہ تھوڑا سا، اتنا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب رکھے گی، اور یہ مرحلہ چلے گا تقریباً 2 ماہ تک. 2 ماہ تک آپ کی ہیلتھ کا جو ایشو ہے وہ سامنے رہے گا. اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹیٹ کیجیے گا، ان سے مشورہ کیجیے گا. اگر وہ آپ کو نہیں اچھا کوئی ڈاکٹر لگ رہا، اپنا ڈاکٹر تبدیل کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح آپ کی ازدواجی زندگی، چلیں اس سے پہلے ہم محبت کی بات کر لیتے ہیں. محبت کے معاملات جو ہیں آپ کے وہ ڈاؤٹ فل ہیں. کیا سمجھے آپ؟ مشکوک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی. پھر بتا رہا ہوں، کوئی کام یا کوئی چیز کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب ستاروں کا اجماع سیارگان جو ہے وہ آپ کی مخالف سمت میں جا رہا ہے، آپ کی ڈسٹربیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے ساتھ مزید چلیں گی. خبر غم اولاد کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، والد کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، کسی قریبی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے. یہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ نے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی ازدواجی لائف کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں گھر میں بانٹیں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں، کیونکہ ستاروں کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے فی الحال اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. تو ان لمحوں میں آپ نے جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. دیکھیں دوستو، 12 اگست کو جو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اس سورج گرہن سے آپ نے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے؟
صدقات اور نماز کسوف سے، نماز استسقاء سے۔ میری سورج گرہن کے اوپر ایک ویڈیو میرے اسی چینل پہ نشر ہوئی ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو سن لیجئے گا، خدا را سن لیجئے گا، کیونکہ میں نے اس میں واضح بتایا کہ سورج گرہن کے اصل نیگیٹیوٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اصل اس کا جو برائی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، جبکہ یہ چیزیں جو ہے انسانی زندگی پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہیں تو بہت بہت دور تک جا کے پھینکتی ہیں یہ چیزیں۔ ناظرین گرامی قدر، 12 اگست کو رات کو تقریباً یہ آپ کا جو سورج گرہن ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:34 میں شروع ہوگا، جس کا اختتام 13 کو جا کے یہ ختم ہوگا، نصف شب یعنی 12 بجے کے قریب کے بعد جا کے، یعنی 12 بجے کے بعد جا کے یہ کہہ لیں کہ 1 بجے کے قریب یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کل دورانیہ ہوگا تقریباً 4 گھنٹے 23 منٹ 41 سیکنڈ، اور یہ سورج گرہن ڈیفینیٹلی رات کو شروع ہو رہا ہے، تو یہ جہاں پہ آج رات ہے اور کن ممالک میں دن ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بتا میں بھی دیتا ہوں، امریکہ، جہاں جہاں یہ 12 گھنٹے کا فرق ہوگا وہاں پہ آپ یہ دیکھ سکیں گے، یعنی کہ امریکہ والوں یا بر اعظم افریقہ، گرین لینڈ، آئس لینڈ، یہ ان ایریاز میں دیکھا جائے گا۔ آپ اس کا نظارہ اپنی صبح کے پہلے ٹائم کریں گے جی، اور یہ منظر آپ اپنی لائف آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورج طلوع ہوا اور ایک دم رات آ گئی، پھر ایک دم اجالا ہو گیا، لیکن اس دوران اہل اسلام والوں، مسلمانوں، آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ پلیز 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 زوڈک سائن کینسر والوں، صدقہ لازمی دیجیے گا، اس کا براہ راست آپ کی روزی پہ اثر پڑے گا، اور بہت سی نیگیٹیوٹی آپ کی طرف رجوع کر چکی ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنا نظر بد کا علاج اپائے نہیں کروایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج گرہن آپ کو ایک مرتبہ رگڑا دے گا، بادشاہی ہے، فقیری آ جائے گی۔ اگر آپ کے معاملات ہیں جو رزق روٹی کے کاروبار ہے، تھوڑا ڈسٹربیشن کا شکار ضرور ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 28 اگست کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اب چونکہ آپ کا حاکم سیارہ مون ہے، تو اس نے لگنا تو ویسے زوڈک سائن پائسس کے گھر میں ہے، تقریباً 4 درجے پہ جا کے، تو اس کا جو پاکستانی ٹائم ہوگا تو 7 بج کر، یعنی رات شام میں 7 بج کر، یعنی چاند گرہن کا صبح کے ٹائم ہوگا 7 بج کر تقریباً 33 منٹ پہ یہ سٹارٹ ہوگا، اور اس نے تقریباً جو ہے 11 بجے تک کے قریب ختم ہونا ہے، جس کا کل دورانیہ 3 گھنٹے 18 منٹ 7 سیکنڈ۔ یہ بھی بر اعظم امریکہ، شمالی بحر الکاہل، بر اعظم یورپوں میں یہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ 2 گرہن ہیں میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آپ نے اس سے فل احتیاط کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت احتیاط کر جائیں گے، صدقہ دیں گے، نماز کسوف ادا کریں گے، اس سے آپ بچیں گے۔ اگر آپ کو اپنا ذائچہ بنوانا ضروری لگ رہا ہے، اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، میں الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے ان رائٹنگ اینڈ بائی بریف، میں یہ دونوں چیزیں لے کے چلتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ باریکی سے انفرادی سطح پہ ذائچہ بنوانے والے کو دیکھا جائے، اور 3 علوم سے دیکھتا ہوں میں، علم فلکیات، علم العادات، علم رمل، ان تینوں علوم سے میں دیکھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وابستگی رہے گی۔ ایک نئے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔